بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حلقے میں طہارت اور وضو کے اندر واقع ہونے والی کچھ غلطیوں سے متعلق آپ کے سامنے کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی نماز کے لیے چابی ہے، کنجی ہے۔ بغیر طہارت اور صفائی کے ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ طہارت تو حاصل کرتے ہیں لیکن طہارت کے حصول میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آئیے وہ غلطیاں کیا ہیں، ہم اور آپ ان غلطیوں کے اندر غور کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، وضو کے لیے زبان سے نیت کرنا۔ میرے دوستو، یہ خلاف سنت فعل ہے۔ کچھ لوگ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو یا نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو میں وضو کے لیے نیت کرتا ہوں۔ یہ چیز نہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہے اور نہ کسی ضعیف روایت کے اندر ہے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وضو کے دوران دعائیں کرتے رہنا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کے دن میرے نام اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ اور جب چہرہ کو دھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس دن بعض چہرے سفید اور روشن ہوں گے تو اے اللہ تو میرا چہرہ سفید اور چمکدار بنا دینا۔ یہ چیز میرے دوستو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہیں، اور جب وضو مکمل ہو جائے تو آپ کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 3، وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا۔ میرے دوستو، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے استعمال سے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کچھ لوگ وضو کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں یا وضو شروع کرتے ہیں تو دھوتے چلے جاتے اور بہت ہی کافی مقدار میں پانی بہاتے ہیں اور زیادہ پانی کا صرفہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور 5 مد پانی سے آپ غسل فرما لیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب مقرر کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ ضرورت سے زائد پانی کا استعمال
علماء کرام کے نزدیک مکروہ ہے۔ نمبر 4، اچھی طرح وضو نہ کرنا۔ کچھ لوگ میرے دوستو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور وضو کے اعضاء میں سے بعض خشک رہ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ایک موقع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اسبغ الوضو، کہ اے لوگو قاعدے سے وضو کیا کرو، اس لیے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی ایڑی کے اندر 1 درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو، اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا، لوٹانے کا حکم صادر فرمایا۔ میرے دوستو، نمبر 5، پیشاب پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرے۔ علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے چہار دیواری ہو یا کھلا میدان ہو، ہر جگہ خانہ کعبہ کا احترام ہے اور ہمیں پیشاب پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھلے میدان اور چہار دیواری کے درمیان فرق کرتے ہیں، ان کے پاس قوی دلائل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ہر صورت میں احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 6، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ میرے دوستو، ہم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم یا کپڑوں پہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک باغ سے ہوا، وہاں کچھ قبریں تھیں، تو 2 قبروں سے انسانی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک چغلیاں کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو میرے دوستو، ہمیں پیشاب کے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رفع حاجت کی شدید ضرورت کے باوجود زبردستی پیشاب روکے ہوئے نماز ادا کرنا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ہیں جو وضو نہ کرنا پڑے اس ڈر سے پیشاب پیخانے کی شدت کو روکے رہتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان لگ جائے تو نماز نہیں ہے، اور جب پیشاب پیخانے تنگ کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہے۔ ہمیں پیشاب پیخانہ سے فارغ ہو کر پھر وضو کر کے اور تب نماز کے اندر اطمینان و سکون سے جانا چاہیے۔ نمبر 8، وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہنا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ جب وضو شروع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں کہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں، اور جس نے اللہ کے نام سے وضو نہ کیا اس کا وضو نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، گردن کا مسح کرنا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کرتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ گردن کے مسح کے تعلق سے ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کے اندر یہ چیز رائج تھی۔ اس لیے ہمیں گردن کے مسح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہر وضو سے پہلے استنجا کرنا یا شرمگاہ کو دھونا، یہ نمبر 10۔ کچھ لوگ ہر وضو سے پہلے شرمگاہ دھوتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، استنجا کی جب ضرورت ہو تب ہم استنجا کریں، ورنہ ہر وضو سے پہلے بلا ضرورت استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں، اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا لیکن پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹوائلٹ جانا، استنجا کرنا یا بغیر استنجا کیے شرمگاہ کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ وضو کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے، شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے، یہ غلط ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔